اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم صدق اللہ العظیم۔ ناظرین و سامعین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے، بے شمار خلقی اور خلقی صفات کے ساتھ کائنات میں امتیازی حیثیت کی حامل ہے۔ آپ کے صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان صفات سے آراستہ و پیراستہ کیا۔ پھر ان کے بعد تابعین اور تبع تابعین نے بہت محنت کے ساتھ ہم تک آپ کے جو اخلاق ہیں ان کو پہنچایا، آپ کی ان صفات کو پہنچایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کیسی گزرتی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات لوگوں کے ساتھ کیسے تھے، آپ کا اخلاق کیسا تھا۔ تو قرآن مجید میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے حوالے سے ارشاد ہوا ہے۔ سورہ قلم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ حبیب مکرم خلق عظیم کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ خالق کائنات کا اپنے حبیب مکرم کے مرتبہ اخلاق کو عظیم کہنا بہت اہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ ارشاد کا معنی یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شمائل و خصائل، اخلاق و آداب، عادات، اطوار سب کے سب بہت اعلیٰ اور عظیم ہیں۔ آپ کا عمل، ہر عمل اعلیٰ اور عظیم ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان اعمال کے متعلق ایک روایت حضرت عائشہ صدیقہ سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ ام المؤمنین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیسے تھے؟ آپ نے جواب دیا، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس نے کہا میں نے پڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ آپ کے جو اخلاق تھے وہ سارے کا سارا قرآن تھا، یعنی کہ اس کی ہر آیت، یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق کے متعلق جب حضرت عائشہ صدیقہ نے جواب دیا تو آپ بنیادی طور پر یہ بتانا چاہ رہی تھیں کہ آپ کے اخلاق میں کوئی حد نہیں ہے، کوئی حدود قائم نہیں کی۔ جس طرح قرآن مجید جو ہے اس کے معنی اور معارف کی کوئی حد نہیں ہے، اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق، آپ کے جو اخلاق ہیں ان کی کوئی بھی حد نہیں، سارے کا سارا قرآن آپ کا اخلاق ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق کو ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں ان کا اطلاق کریں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنے اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، کہ جن کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ آپ کا جو اخلاق ہے وہ سارے کا سارا قرآن ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ خوش اخلاق طبیعت کے مالک تھے، سب سے زیادہ رحم دل تھے، نرم خو تھے۔ ایک دفعہ حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم سے اہل مجلس کے ساتھ آپ کے طرز عمل کے بارے میں سوال کیا کہ ابا جان ہمیں بتائیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل کیسا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس پر ہمیشہ کشادگی رہتی، آپ کے برتاؤ میں، آپ کے رویے میں ہمیشہ نرمی ہوتی، آپ سے معاملہ کرنا بڑا آسان ہوتا، آپ طبعاً نرم جو تھے، گویا کہ آپ کی طبیعت مقدسہ اور عادت مبارکہ میں ہمیشہ نرمی رہتی اور ہمیشہ لچک ہوتی تھی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سخت مزاج نہ تھے، آپ سخت دل نہ تھے، سختی کے ساتھ اپنی آواز کو بلند نہیں کرتے تھے، کبھی کسی کے ساتھ سخت کلامی نہیں فرماتے تھے، نہ تو عیب جو تھے اور نہ ہی بخیل تھے، یعنی طبیعت میں سخاوت، فراخی اور پردہ پوشی تھی
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت ایسی تھی کہ جب کسی کو کسی چیز کی طلب ہوتی تو وہ جب کوئی چیز آپ کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے جاتا تو وہ جب مانگتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر وہ قطرہ مانگتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو سمندر عطا فرماتے. اگر وہ یاقوت و مرجان مانگتا تو آپ ان کو یاقوت و مرجان کی کان کا مالک بنا دیتے. کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج میں اتنی سخاوت تھی، آپ کی جود و سخا کا یہ عالم تھا کہ آپ نے کبھی بھی اپنی زندگی میں نہ نہیں فرمائی. اس نا کو آپ کی زندگی میں کبھی کسی نے نہیں پڑھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر کسی نے کچھ مانگا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت کہہ دیا بھی نہیں، میں یہ تمہیں نہیں دوں گا. بڑے واقعات ملتے ہیں. ایک دفعہ آپ نے 27 اونٹ بیچ کر سونے کی تاروں والا ایک لباس خریدا، یمنی چادر. جب لے کے آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنی اور صحابہ کرام سے پوچھا بتاؤ میں کیسا لگتا ہوں. ایک صحابی رسول تھے تو انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ سونیا تو بہت خوبصورت ہے، تو اس چادر کے بغیر بھی بہت خوبصورت لگتا ہے، آپ یہ چادر مجھے عنایت فرما دیں. وہ بدو تھا. تو جب آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا بھی آپ ادھر ہی رکیں، میں آپ کو ابھی چادر لا کے دیتا ہوں. جب وہ اندر چلے گئے تو پیچھے صحابہ کرام نے اس کو ڈانٹا بھی تم نے یہ کیا کیا. اس نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو میں اپنے پہننے کے لیے لے کے جا رہا ہوں کہ مہنگی چادر ہے. میں نہیں، میں یہ اس لیے لے کر جا رہا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی چادر میں جب مروں گا قبر میں چلا جاؤں گا تو اپنی بخشش کے لیے وہ چادر اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آ کر آپ نے وہ چادر مبارک جو ہے وہ اس صحابی کو عطا فرمائی. تو آپ کی جود و سخا کا یہ عالم تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب سوال مکمل ابھی ہوا ہی نہیں، سوال مکمل ہونے سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قطرہ مانگنے پر سمندر عطا فرما دیتے. ذرے کا طلب ہوتا تو اس کو پہاڑ عنایت فرماتے. ایک موتی کا سوال کرتا تو اسے یاقوت و مرجان کی کان کا مالک بنا دیتے. وہ دیے کی ایک لو کا سوال کرتا تو اسے روشن ستاروں کی پوری کہکشائیں عطا فرماتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بہتر جود و سخا والا آج تک نہ کوئی آیا اور نہ کوئی آئے گا. آج تک کسی بھی آنکھ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا جود و سخا والا دیکھا ہی نہیں. اگر بعض اوقات معاملہ ایسا ہوتا کہ حدیث پاک میں الفاظ آئے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب کوئی حاجت کرتا، کوئی سوال کرتا تو آپ اسے پورا فرما دیتے. اگر اس وقت وہ فوری دستیاب نہ ہوتی تو نرمی سے معذرت فرما لے. بلکہ حدیثوں میں یہاں تک الفاظ آئے ہیں کہ جب آپ سے کوئی چیز مانگتا تو آپ کے پاس وہ نہ ہوتی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے کہتے بھئی تم وہ لے لو، میں اس کو بعد میں اس کی قیمت یا جو بھی معاملہ اس کو میں ادا کر لوں. آپ کی جود و سخا کا یہ عالم تھا. حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 پہاڑوں کے درمیان چرنے والی بکریوں کا آپ سے سوال کیا گیا، آپ نے وہ ساری کی ساری بکریاں اس کو عطا فرمائیں. اور وہ شخص اپنے قبیلے میں گیا اور کہنے لگا کہ اے میری قوم اسلام لے آؤ، کیونکہ خدا کی قسم محمد اتنا کچھ عطا کر دیتے ہیں کہ کبھی فقر و فاقہ سے کبھی نہیں ڈرتے. کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی یہ نہیں کرتے تھے کہ میں یہ تمہیں چیز نہیں دوں گا، نہیں، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو کچھ بھی ہوتا. حضرت صفوان بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے عطا فرمایا جس قدر بھی عطا فرمایا، اس سے قبل آپ میری نظر میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھے، لیکن آپ مجھے مسلسل عطا فرماتے رہے حتیٰ کہ آپ میری نظر میں تمام لوگوں سے زیادہ محبوب. کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی کبھی کسی سائل کو خالی واپس نہ لوٹاتی. کبھی بھی کسی سائل کو آپ نے خالی واپس نہیں کیا. ایک روایت ہے کہ حضرت مولا علی المرتضیٰ کے سامنے کسی نے حاتم طائی کے متعلق کہا کہ اس کے دربار کے 7 دروازے تھے، تو جو کوئی ایک دروازے سے آتا اور دوسرے دروازے پر دوبارہ آتا اور مانگتا تو تو جو حاتم طائی تھے وہ اس کو دوسری بار بھی عطا کرتے. وہ تیسری بار آتا، تیسری بار بھی کرتے، چوتھی بار، پانچویں، حتیٰ کہ 7 کے 7 دروازے پر آتا تو ان 7 کے 7 دروازوں پر آ کر
وہ اس سے خزانہ لے جاتا تو مولا علی المرتضیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے مصطفیٰ کا فقط ایک ہی دروازہ ہے، جو کوئی آتا اور ایک بار ہی آتا اس کو اتنا نوازتے کہ اس کو دوبارہ کسی اور دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جود و سخا کا یہ عالم تھا۔ آپ کی طبیعت مبارکہ میں اس قدر نرمی تھی۔ آج ہماری طبیعتوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق میں سے کچھ نظر نہیں آتا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق کریمانہ ہمیں اپنی زندگیوں پر طاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ۔